أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے. ایمان یمین کی جمع ہے. ایمان یمین یعنی قسم کی جمع ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان حمزہ کے زبر کے ساتھ. بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت. یہی وہ لوگ ہیں لا خلاق لهم فی الآخرہ، نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ. ولا ینظر الیہم، اور نہ انہیں دیکھے گا، نظر کرم بھی نہیں کرے گا ان پر. یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ دنیاوی مفادات کے پیچھے اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں. اب دنیاوی مفادات جتنے بھی زیادہ ہوں، وہ لاکھوں کے ہوں، کروڑوں کے ہوں، اربوں کے ہوں یا کھربوں کے ہوں، تو وہ تھوڑی قیمت ہے. جتنی بھی قیمت ہے دنیاوی، پوری دنیا کسی کو سونے سے بھر کے دے دی جائے، اللہ کے عہد کو توڑنے پر اسے یہ فائدہ ہو دنیا کا، تو یہ تھوڑی قیمت ہے. کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی شخص سمندر کے اندر انگلی ڈالے تو اس انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، تو وہ حیثیت دنیا کی نعمتوں کی ہے آخرت کے مقابلے میں. تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک شخص دنیاوی مفاد کے پیچھے اللہ کا وعدہ توڑ دے، اپنی قسم توڑ دے. پچھلی آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کی پاسداری کی بات کی. بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، بلکہ جو بھی پورا کرے اپنا عہد اور اللہ سے ڈرے، فإن الله يحب المتقين، پس بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں المتقین، متقی لوگوں کو. پچھلی آیت میں عہد کو پورا کرنے کی بات ہے. اس آیت کریمہ میں عہد کو دنیاوی مفادات کے پیچھے لگ کر توڑنا، اس کی مذمت ہے. وہ اللہ کے عہد ہو، قسمیں ہوں. اللہ کے عہد سے مراد اللہ کا نام لے کر عہد کیا ہو، اللہ کی قسم اٹھا کر عہد کیا ہو. تو جب اللہ کا نام آ جائے تو پھر بات بہت سینسٹیو ہو جاتی ہے. اور ایمان یہ یمین کی جمع ہے، جیسے میں نے بتایا. یمین عربی زبان میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، کیونکہ عرب لوگ قسم اٹھاتے ہوئے دائیں ہاتھ اٹھا کر قسم اٹھاتے تھے، تو اس لیے قسم کو حلف بھی کہہ دیتے تھے. عربی میں حلف بھی کہتے ہیں، قسم بھی کہتے ہیں، اور قسم کو عربی میں یمین بھی کہہ دیتے ہیں. تو اللہ کا نام لے کر اٹھائی گئی قسم اگر کوئی دنیاوی مفادات کے پیچھے لگ کر توڑ دے تو اس کی بہت کڑی سزا ہے. ایک تو اس سے اپنی قسمیں توڑنا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات نہ ماننا، یہ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے. یہ بھی اللہ کا عہد ہے. یہ کیسے اللہ کا عہد ہے؟ دیکھیے، ایک اللہ کا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے، ہماری روحوں سے اللہ نے عہد الست لیا ہے. اس عہد میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے توحید کا عہد لیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، جب اللہ نے بنی آدم سے عہد لیا، جب اللہ نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو نکالا عالم ارواح میں، اور اللہ نے ان سے عہد لیا، الست بربکم، اللہ نے انہیں گواہ بنایا اپنے اوپر،
اور اللہ نے ان سے عہد لیا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے گواہی دی کہ اللہ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد توحید پر تھا، اور اللہ نے گویا کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں ان سے عہد لے لیا توحید کا اور شرک کے رد کا اور اللہ کے رب ہونے کا۔ اور اللہ کے رب ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو رب ہے اس کی بات مانی جائے۔ اگر اللہ کی بات نہ مانی جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے یا کوئی اور اللہ کی نافرمانی کی جائے، تو گویا کہ اس عہد کو توڑا جا رہا ہے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف کسی نبی کو مبعوث کرتے ہیں تو گویا کہ وہ قوم اللہ کے ساتھ آٹومیٹک ایک عہد میں بندھ جاتی ہے۔ وہ عہد یہ ہوتا ہے کہ میں تمہاری طرف اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں، اب اس کی بات ماننا در حقیقت میری بات ماننا ہوگا۔ اب اس کی بات اس کی ذاتی بات نہیں ہوگی، یہ میرا نمائندہ خاص ہے، اس کی بات میری بات ہوگی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا کبھی بھی مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کے احکامات پر غیر مشروط طور پر جو وہ اللہ کی طرف سے پیش کرے غیر مشروط طور پہ عمل کیا جائے۔ اسی لیے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت سے فرما دیا، سورہ حدید آیت نمبر 8، اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور رسول تمہیں بلاتا ہے، تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تحقیق وہ تم سے پختہ وعدہ بھی لے چکا ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ تو یہ پختہ وعدہ ہو چکا ہے ہر شخص سے کہ وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا۔ تو کوئی رسول مبعوث ہوتا ہے تو پوری قوم عہد میں بندھ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب کفار کا ذکر کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ وعدے کو توڑنے، نقض عہد کو ذکر کرتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فاسقین کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسقین کون ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 27، سورہ رعد آیت نمبر 25 میں بھی ایک جیسے الفاظ ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ اور سورہ رعد میں بھی والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ اور اس کے بالمقابل جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو نیک لوگوں کی بڑی صفات میں اللہ تعالیٰ شروع میں یہ عظیم صفت بیان کرتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پختہ وعدے کو نہیں توڑتے۔ اللہ کے عہد کے بدلے اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لینا، یعنی دنیاوی مفادات کے پیچھے عہد کو توڑ دینا، اس سے مراد اللہ کا عہد اور نبی کا عہد بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی جب اللہ پر ایمان نہ لایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے، کوئی ٹوٹلی انکار کر دے اللہ اور اللہ کے رسول کا، یا کوئی اللہ معاف کرے مسلمانوں کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہوئے اور دعویٰ کرتے ہوئے میں مسلمان ہوں پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بہت سارے احکامات نہ مانے، دنیاوی مفادات کے پیچھے لگ کر، یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بطور نبی مبعوث ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا یہ بھی اللہ کے عہد کو توڑنا ہے۔ باقاعدہ یہود و نصارہ سے تو وعدہ بھی لیا گیا تھا ان کی کتابوں میں کہ ایک نبی آنے والا ہے، تم نے اس نبی کو اپنا نبی ماننا ہے اور تم نے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو اس عہد کو پورا کرنا جو پچھلی آیت میں، اور یہاں جو عہد کو توڑنے کی بات ہے دنیاوی مفادات کے پیچھے، حسد کہ جی کی نبوت یہاں سے وہاں کیوں چلی گئی ہے، کتنا چھوٹا سا مقصد ہے، کتنی چھوٹی سی بات ہے، وہ حسد میں پڑھ کر انہوں نے اپنا سب کچھ، دین دنیا سب کچھ تباہ کر لی۔
تو اس عہد کو توڑنے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات نہ ماننا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور اس عہد سے مراد جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہمارے جو عہد ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو پکا کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، ان عہدوں کو توڑنا وہ بھی ہلکی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو یہ عقد اور عہد جو معاہدے ہیں، معاہدے کی پاسداری کیا کرو۔ تم اللہ کا نام لے کر یہ معاہدے کرتے ہو تو جب اللہ کا نام لے کر معاہدے کرتے ہو تو ان کی ہر ممکن طریقے سے پاسداری ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہر خطبہ میں، جمعہ کا خطبہ ہو یا دیگر، آپ اپنے ہر خطبہ میں یہ بات ضرور فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو امانت کا دھیان نہیں کرتا، امانت کی پاسداری نہیں کرتا، خیانت کرتا ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ بے دین ہے۔ جو امانت میں خیانت کرے وہ بے ایمان ہے، اور جو بد عہدی کرے وہ بے دین ہے، اللہ معاف کرے۔ اور عہد کو توڑنے کی تو اتنی مذمت ہے، چاہے واپس کا عہد ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2357، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین یقتطع بها مال امرئ هو علیہا فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ ایک بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے، من حلف علی یمین، جو قسم اٹھائے، یقتطع بها مال امرئ، اس قسم کے ذریعے وہ کسی بندے کا مال ہڑپ کر لے، کسی بندے کا ناجائز طور پہ مال لے لے قسم اٹھا کر، ہوا علیہا فاجر، حالانکہ وہ فاسق و فاجر ہے، وہ جھوٹا ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ جب اللہ سے ملے گا تو اللہ اس پہ بہت ناراض ہوں گے۔ یعنی اللہ کا نام لے کر ایک بندہ قسم اٹھا کر، جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کا مال لے لیتا ہے، کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت دینا، دنیا کا فائدہ لینا، اس میں یہ چیز شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق آپ نے بذات خود اس کی تشریح فرمائی کہ ایک بندہ جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا مال ہڑپ کر لے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں تو اس سے بھی زیادہ مذمت ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 106 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین لوگ ہیں اللہ ان سے قیامت کے دن نہ تو کلام کریں گے، یعنی اللہ اتنے ناراض ہوں گے، اتنے غصے ہوں گے کہ اللہ ان سے بات کرنے کے روادار بھی نہیں ہوں گے، ولا ینظر الیہم، اللہ نظر بھی نہیں کریں گے، اللہ نظر کرم کریں گے ہی نہیں، ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کس کا سہارا ہو سکتا ہے جب اللہ ہی ان میں سے کوئی معاملہ نہ کریں، نہ کلام کریں، نہ دیکھیں، نہ تزکیہ کریں، دردناک عذاب ہو تو پھر بچے گا کیا انسان کے لیے؟ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی کہ 3 ایسے لوگ ہیں اللہ نہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان پر نظر کرم کریں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں جب آپ نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی تو ابو ذر کہتے ہیں کہ خوابو و خسرو، کتنے نامراد اور کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں۔ اے اللہ کے رسول، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں یہ بدبخت لوگ، اور اتنے کہ اللہ ان سے کلام کرنے کے بھی روادار نہ ہوں، اللہ انہیں دیکھنے کے بھی روادار نہ ہوں۔ یہ خسارہ اٹھانے والے اور یہ نامراد لوگ کون ہیں؟ فرمایا المسبل، تہبند نیچے لٹکانے والا، شلوار پتلون جو بھی چیز ہے، مرد جو ہے وہ اسبال ازار کرے، والمنان، احسان جتلانے، کسی پر احسان کر کے احسان جتلانے والا، صدقہ کر کے کوئی نیکی کر کے احسان جتلائے، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب،
اور اپنا سامان بیچنے والا جھوٹی قسم کے ذریعے، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ آج دیکھیے یہ چیز مسلمانوں میں اللہ معاف کرے عام ہے، کتنے مسلمان ہیں آج اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور جھوٹی قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں اپنا، میں نے تو اتنے کا خریدا ہے اتنے کا نہیں خریدا ہوتا، اللہ کی قسم یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن قسم اٹھا دیتے ہیں۔ اس بالِ اظہار، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچنے والا، یہ سب چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر آتی ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت، تھوڑا سا فائدہ خریدتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کوئی حصہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل سے انسان نیک اعمال کرتا ہے، وہ نیک اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اللہ انہیں دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی غصے کے مارے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور اللہ انہیں پاک بھی نہیں کریں گے۔ انسان کو قیامت کے دن، تو انسان کو ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے، قیامت کے دن تو بطور خاص، لیکن جب جتنی انسان کو ضرورت ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ نہ کلام کریں گے، نہ دیکھیں گے اور نہ پاک کریں گے گناہوں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک ایسا گروہ بھی ہے، یلوون، وہ مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم خیال کرو اسے کہ وہ کتاب سے ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے۔ ان میں سے، ان اہل کتاب میں سے، ان یہود و نصارہ میں سے، خاص طور پر یہودیوں میں ایسا گروہ بھی ہے جو اپنی زبان مروڑتے ہیں کتاب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ زبان مروڑتے ہیں، یعنی جب اپنی کتاب کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں تو رات کا یا انجیل کا، تو وہ ایسے اس کو تکلف کے ساتھ اور گول مول کر کے، موٹا موٹا کر کے اس کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب سے شمار کرو، حالانکہ وہ کتاب سے ہو ہی نہ، یعنی وہ کتاب کے الفاظ کو ہی زبان مروڑ کر، چینج کر کے، تعویل کر کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگلا بندہ سمجھے، جاہل بندہ سمجھے کہ یہ تو اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ چیز اللہ کی کتاب میں ہے نہیں۔ وہ جو زبان کو مروڑ کر وہ جو لفظ ادا کر رہا ہے، وہ لفظ یا اس کا معنی وہ کتاب میں ہے ہی نہیں، وہ لفظ غلط پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں، یا وہ لفظ باقاعدہ چینج کر رہا ہے زبان مروڑ کر اگلے بندے کو دھوکہ دینے کے لیے، کتاب میں وہ نہیں ہے جو وہ پڑھ رہا ہے۔ جیسے یہودی لوگ لفظ راعینا، جس کا لفظی مطلب ہے ہمارا دھیان کریں، وہ اس کو زبان مروڑ کر پڑھتے تھے، تھوڑا سا دباؤ دے کر، تھوڑا سا مروڑ کر، راعینا، ہمارا چرواہا، ہمارا بے وقوف، ہمارا احمق، اللہ معاف کرے۔ تو زبان مروڑنے کا مقصد ایک تو تکلف کے ساتھ ہم پڑھیں تاکہ ہمارے غلط موقف کو بھی لوگ صحیح سمجھ لیں، اور زبان کو مروڑنے سے یہ مقصود بھی ہے لفظ تھوڑا چینج ہو جائے تاکہ لوگوں کو خلاف واقعہ کوئی بات باور کرائی جائے، ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کوئی چیز لوگوں کے سامنے باور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کرتے ہیں دنیاوی مفادات کے پیچھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، یا تو وہ لفظ نیا لفظ بنا دیا ہے توڑ موڑ کر، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی کتاب کا لفظ اللہ کی کتاب کا نہیں ہے، یا وہ لفظ موجود ہے، اس لفظ کو ایسے توڑ موڑ کر پڑھا ہے کہ لفظ کا معنی چینج ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ کہتے ہیں اللہ پہ جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا تو لفظ غلط بول رہے ہیں، لفظ غلط شامل کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم لفظ غلط شامل کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے یہ کرتے ہیں، لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا اس لفظ کو ایسا چینج کرتے ہیں، ایسی تعویل کرتے ہیں کہ معنی بدل جائے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ثمناً قلیلا، تھوڑا سا فائدہ۔
سورہ بقرہ میں فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. ہلاکت ہے، ویل ہے. ویل کا مطلب ہلاکت بھی ہوتا ہے، اور ویل جہنم کی خطرناک وادی بھی ہے. ویل ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ تھوڑی قیمت خریدیں. تو وہ اللہ کی کتاب میں ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں جو چیزیں اللہ کی کتاب میں شامل نہیں ہیں. اس سے لفظی تحریف بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس سے معنوی تحریف بھی مراد ہو سکتی ہے. لفظی تحریف یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیں، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں شامل نہ ہوں، دنیاوی مفادات کے لیے. اور معنوی تحریف بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ لفظ تو موجود ہے اللہ کی کتاب میں، لیکن اس لفظ کا وہ معنی ہے ہی نہیں جو وہ معنی لوگوں کو باور کرا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو بڑا زبان مڑوڑ کر اور بڑا لچھے دار انداز سے بات کر کے وہ دیکھو جی کتاب میں ہے، اور وہ تحریف کر کے وہ معنی لوگوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو معنی ہے ہی نہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ یہ معنی نہیں ہے اللہ کی کتاب کا، لیکن وہ جانتے بوجھتے قرآن کو اللہ کی کتاب کو بدل رہے ہیں. تو یہود عیسائی یہ اپنی کتابوں میں تحریف بھی کرتے تھے، اور یہ تحریف لفظی تحریف بھی کرتے تھے، معنوی تحریف بھی کرتے تھے. لفظ بھی بدل دیتے تھے، لفظ کا اضافہ بھی کر دیتے تھے، لفظوں کو چھپا بھی لیتے تھے. وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، رائنا کی مثال ہے اور لفظوں کی مثال ہے. اللہ کے احکامات کو پتہ ہوتا تھا، اللہ کا حکم موجود ہے ان کی کتاب میں، حالانکہ وہ کتاب میں بھی تحریف ہو چکی تھی. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کتاب میں لفظ موجود ہے، لیکن وہ لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے. جس طرح ایک دفعہ جب مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نظام نافذ کیا، یہودیوں نے زنا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہنے لگے ہماری کتاب میں، وہ کچھ مالدار لوگ تھے، کچھ ان کے معزز لوگ تھے، ان کا ذہن یہ تھا کہ فیصلہ لے لیتے ہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کوئی سخت فیصلہ کریں گے تو ہم مانیں گے ہی نہیں، ہم انکار کر دیں گے، اور اگر یہ نرم فیصلہ کریں گے تو ہم اس کو حجت بنا لیں گے. ہماری کتاب میں تو سخت فیصلہ ہے، اگر یہ نرم فیصلہ کریں گے تو ہم ان کو دلیل بنا لیں گے کہ جی محمد اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو ہم اس فیصلے کو دلیل بنا لیں گے. اصل میں وہ فیصلہ معزز یہودیوں کے بارے میں تھا، سردار قسم کے یہودیوں کے بارے میں تھا. حالانکہ تورات میں بھی زنا کی سزا رجم لکھی ہوئی ہے، وہ رجم سے بچانا چاہتے تھے انہیں. اگر تو رجم کا فیصلہ کیا تو ہم مانیں گے ہی نہیں، ہم کون سا پہلے ان کو مانتے ہیں. اور اگر دین اسلام، ان کو پتہ تو تھا کہ سچا دین ہے، اگر کوئی نیا فیصلہ آ گیا ہے دین اسلام میں تو رات کا حکم چینج ہو جاتا ہے، ہم اس کو بنیاد بنا لیں گے، دیکھو جی محمد نے یہ بات کہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ منہ کالا کر دو، یہ کرو وہ کرو. عبداللہ بن سلام موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ ان سے کہیں تورات لے کر آؤ، تورات میں یہ نہیں لکھا. اب تورات لے کر آئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھ رہے ہیں، اور وہ وہاں انگوٹھا رکھ کے وہاں ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے سے سارا پڑھتے جا رہے ہیں. پتہ ہے کہ نیچے رجم کیا ہے. وہ کہتے ہیں ذرا عبداللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے قرآن نازل ہونے سے پہلے، بعد میں اللہ کو پتہ ہے کیا صورتحال تھی. عبداللہ بن سلام نے کہا اپنا انگوٹھا اٹھاؤ یہاں سے، تو دیکھا اس کے نیچے رجم کا حکم موجود تھا. تو بہرحال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو رجم کروایا. تو یہ ان کا ایک طور طریقہ، وہ الفاظ کو چھپا لیتے تھے، الفاظ کو تبدیل کر لیتے تھے، الفاظ کا اضافہ کر لیتے تھے. ان میں ایسے گروہ بھی موجود تھے جو باقاعدہ تحریف کرتے تھے، لفظی تحریف بھی کرتے تھے، معنوی تحریف بھی کرتے تھے. اور اللہ معاف کرے، یہ بیماری اور یہ فتنہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بھی در آیا ہے. مسلمانوں کے علماء بھی اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، اپنے فقہی جمود کے لیے، اپنی تقلید اور اپنے فقہی جمود اور اپنے عقائد جو آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ معاف کرے، وہ قرآن و حدیث میں تحریف کر دیتے ہیں، لفظی تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ باقی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے، وہ چلتی نہیں ہے ان کی، لیکن وہ کوشش ضرور کرتے ہیں.
اور مانوی تحریف کرتے ہیں، قرآن سے ایسے ایسے مسئلے اخذ کرتے ہیں کہ جو قرآن میں وہ مسئلے موجود ہی نہیں ہیں، صریح قرآن کے خلاف مسئلے قرآن سے ثابت کر دیں گے، ایسے مسئلے قرآن سے ثابت کریں گے جو قرآن کریم کی بہت سی آیات کے خلاف ہیں۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معنی بیان کیا، نہ صحابہ کرام نے وہ معنی بیان کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ کسی امام نے۔ جن ائمہ کی تقویت کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے بھی وہ معنی بیان نہیں کیا، لیکن وہ قرآن کی آیتوں میں مانوی تحریف کر کے، احادیث مبارکہ میں مانوی تحریف کر کے اپنا اردو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں فقہی جمود اور ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ ولیعذ باللہ۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، نہیں لائی کسی بشر کے لیے یہ کہ دے اسے اللہ تعالیٰ کتاب والحکم اور حکم والنبوۃ اور نبوت، ثم یقول للناس پھر وہ کہے لوگوں سے کونوا عبادا لی من دون اللہ، بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر۔ کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ نے اسے کتاب، کہ اللہ اسے کتاب دے، کسی بشر کو اللہ کتاب دے، اللہ اس پر کتاب نازل کرے، والحکم اللہ اسے دانائی دے، حکمت دے، والنبوۃ اللہ اسے نبوت دے۔ اللہ کتاب دے، نبوت دے کسی بشر کو، بشر ہی نبی بنتا ہے دنیا میں، کیونکہ دنیا میں بشر پائے جاتے ہیں، انسان پائے جاتے ہیں، تو نبی بھی بشر ہی ہوتا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں، میں نے ابھی ذکر کیا، کئی لوگ ہیں وہ ایک جھگڑا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی آپ بشر نہیں ہیں، آپ نور ہیں، اور نور بھی نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں، اللہ کا جز بنا دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ حالانکہ قرآن کریم جگہ جگہ صراحت سے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی بشر تھے، اور ہر قوم نے اپنے نبی کا انکار کیا اس دلیل کی بنا پر کہ یہ بشر ہے، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے ہم آسمان سے فرشتہ رسول بھیجتے۔ چونکہ زمین میں بشر ہیں تو بشر کے لیے بشر رسول ہی ہوتا ہے۔ تو کسی بشر کے یہ لائق نہیں جسے اللہ نے کتاب دی ہو، یا جسے اللہ نے حکمت دی ہو، یا جسے اللہ نے نبوت دی ہو، کسی بشر کے لائق نہیں کہ پھر اللہ نے اسے کتاب بھی دی ہو، حکمت بھی، نبوت بھی، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی نبی یہ دعوت دے ہی نہیں سکتا۔ یہاں سے در حقیقت اب عیسائیوں کا رد مقصود ہے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور کسی بشر کے لائق نہیں، اس اللہ نے کتاب دی ہو، انجیل جیسی کتاب دی ہو، اللہ نے حکمت دی ہو، اللہ نے نبوت دی ہو، پھر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کر دے۔ حضرت عیسیٰ کا تو یہ میسیج ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا تو یہ پیغام ہی نہیں ہے۔ ان کا پیغام تو قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا، وہ بڑے واضح طور پہ انہوں نے اپنی امت کے سامنے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ یہ 3 دفعہ قرآن میں آیت موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ تو کبھی کسی نبی نے تو یہ بات کہی نہیں، تو پھر نبیوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ یا ان میں خدائی صفات کیوں پیدا کی جاتی ہیں؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن ہو جاؤ رب والے، ربانیین رب والے۔ نبی تو یہ دعوت دیتا ہے، کوئی نبی یہ دعوت نہیں دے سکتا، نہ کبھی کسی نبی نے، نہ کبھی کسی ولی نے جو نبیوں کے ورثاء ہیں۔ کسی نبی کسی ولی نے کبھی یہ دعوت نہیں دی کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، میرے پیروکار بن جاؤ، سب کچھ میں ہوں، بس میری ہی عبادت کیا کرو۔ کبھی کسی نبی نے، کسی ولی نے اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، ہمیشہ بلایا ہے تو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صفت ہے، آپ اللہ کی طرف داعی ہیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے میرا رستہ یہ ہے
کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور اللہ کی طرف بلانا اس سے بڑی عظیم صفت کیا ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور بات یاد رکھیے، جو شخص چاہے وہ کتنا بڑا ہی کوئی ہمارے نزدیک کتنا بڑا مولوی، کتنا بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، قرآن حدیث کا عالم اگر لوگوں کو دعوت دے گا تو اللہ کی طرف دعوت دے گا، دعوت دے گا تو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دے گا۔ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکمت دے اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ مراد ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی ایسی دعوت نہیں دی، لیکن وہ کیا کہے گا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کونوا ربانیین، بن جاؤ ربانی، ربانیین، ربانی کی جمع ربانیین۔ ربانی کیا ہے؟ یہ رب سے ہے ربانی، اور الف نون زیادہ مبالغے کے لیے آیا ہے۔ نبی تو لوگوں کو بطور خاص کہتا ہے کہ ربی بن جاؤ، ربی بھی نہیں، وہ تو کہتا ہے ربانی بن جاؤ مبالغے کے ساتھ کہ رب سے تعلق جوڑ لو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے جو تم سکھاتے ہو کتاب کو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے ہو، جو تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو، کتاب پڑھتے سکھاتے ہو، اس کتاب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کتاب کو پڑھنے پڑھانے والا بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، تو یہی کہے گا کتاب کو پڑھنے پڑھانے والا کہ ربانی بن جاؤ۔ کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی کتاب سکھانے والا، کوئی کتاب پڑھنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی کتاب وہ یہ سکھاتی نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، نبی کے ساتھ جوڑتی ہے، نبی کی ذات کے ساتھ نہیں جوڑتی۔ نبی کی اطاعت غیر مشروط اطاعت، نبی جو حکم دے اللہ کی طرف سے اسے غیر مشروط مانا جائے۔ یہی دعوت حضرت ہر نبی کی تھی۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ وہ یہ حکم دے گا تمہیں یہ کہ تم پکڑ لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، یہ بھی حکم نہیں دے گا۔ وہ جس طرح اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے گا کوئی نبی اور نہ کوئی ولی، وہ ربانی ہونے کی دعوت دیتا ہے، اسی طرح کبھی وہ یہ بھی حکم نہیں دے سکتا کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول، آیت نمبر 80، اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح روم کے، فارس کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں ان کی عزت افزائی کے لیے، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی لوگوں کو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنانے کی دعوت دے ہی نہیں سکتا، کبھی نبی نہیں یہ دعوت دے سکتا کہ کیونکہ کسی کو سجدہ کرنا رب بنانے کے مترادف ہے، تو نبی یہ دعوت ہی نہیں دے سکتا لوگوں کو کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی لوگوں کو، تو یہود و نصارہ نے کہا کہ آپ اس لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف، اور اپنے آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، لوگوں کو آپ اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی طرح آپ کی بھی عبادت ہو، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ یہودی عیسائی مسلمان ہو کر عیسائیوں کی طرح آپ کی عبادت کریں اور مسلمان بھی آپ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ کبھی کوئی نبی یہ حکم دے ہی نہیں سکتا لوگوں کو کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لیا جائے۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کیا نبی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے بعد اور لوگوں کو مسلمان بنانے کے بعد پھر کفر کا حکم دے گا؟ یہ تو کفر ہے، نبیوں کو رب بنانا، فرشتوں کو رب بنانا اور ان کے سامنے جھکنا۔ کیا وہ لوگوں کو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی نے اور نہ کبھی کسی ولی نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے، اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، اپنی ذات کی طرف دعوت دی ہے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں، ربانی ربی بننے کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ اللہ کی کتابیں پڑھنے پڑھانے والے وہ بھی لوگوں کو یہ دعوت نہیں دے سکتے، اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دے سکتے، اپنی طرف دعوت نہیں دے سکتے، اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کی کتابیں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں اور ربی یا ربانی بننے کی دعوت دیتی ہیں۔ کوئی نبی لوگوں کو یہ دعوت نہیں دے سکتا، یہ حکم نہیں دے سکتا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ جیسے کوئی نبی یہ دعوت نہیں دے سکتا، اسی طرح نہ حضرت عزیر علیہ السلام نے لوگوں کو یہ دعوت دی، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ دعوت دی۔ یہ تمہارے خود ساختہ عقائد ہیں جو تم نے نبیوں کی ذات میں غلو کر کے بنا لی ہیں، یہ کفر ہے۔ کیا وہ نبی کفر کا حکم دیں گے اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ کبھی بھی کفر کا حکم نہیں دے سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔